مطلوب مہدی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ضلع کے اس نمائندہ اجلاس کا اپنی رہائشگاہ پہ انعقاد کیا اور ہمیں آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. ہمارے حاضر ہونے کی غرض و غایت مجھ سے پہلے وضاحت کے ساتھ میرے رفقا آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جیلم نے ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے اور جب کبھی بھی کوئی سیاسی مارکہ درپیش ہوا ہے جیلم ہمیشہ صفحے اول پہ اس نے اپنا رول پلے کیا ہے. مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب میاں نواز شریف صاحب کو ایک سازش کے تحت، وہ سازش جس کا حصہ جج تھے، جرنیل تھے، اس سازش کے تحت جب ان کو اقتدار سے نکالا گیا اور ہم اسلام آباد سے لاہور جا رہے تھے تو جس انداز میں آپ نے قائد جمہوریت کا استقبال کیا وہ یقیناً فقید المثال تھا. سوال یہ ہے کہ یہ 21 اکتوبر آتا کیوں ہے؟ سوال یہ ہے کہ ملک کے منتخب وزرائے اعظم کو جلا وطن کیوں ہونا پڑتا ہے؟ یہ ایک بار نہیں ہوا، یہ بار بار ہوا ہے. تجربات کیے گئے ہیں، مرضی کے لوگ مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ایسا ہی ایک افسوسناک تجربہ 2018 کے انتخابات میں کیا گیا اور اس کے نتیجے میں اس انتخابی عمل کے نام پہ جو مشق کی گئی، جو ایکسرسائز کی گئی، اس کا مقصد یہ تھا کہ مقبول سیاسی قیادت کو گرایا جائے، داغدار کیا جائے. ہماری قیادت کے چہرے، ہمارے چہرے گدلے کیے گئے. 13 میں آپ لوگوں نے ووٹ دے کے مسلم لیگ نون کی حکومت تیسری بار قائم کی، لیکن اس وقت بھی ہمیں ٹرم پوری نہیں کرنے دی گئی. یہ ٹرم کیوں پوری نہیں کرنے دی گئی؟ اس لیے کہ نواز شریف اور اس کی ٹیم اور ان کی جماعت قوم اور ملک کو اندھیروں سے نکال کے اجالوں کی جانب لے کے جا رہے تھے. 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو ہم زیرو پہ الحمدللہ لے کے آئے. انرجی کرائسس کو ریزالو کیا، پاکستان کا جی ڈی پی بڑھایا، کاروبار کا پہیہ چلا دیا. سی پیک ہم پاکستان کے اندر لے کے آئے. سوچا گیا کہ اگر سی پیک نافذ ہو گیا، یہ انویسٹمنٹ آ گئی تو پھر نواز شریف تو امر ہو جائے گا، پھر تو مقبول سیاسی قیادت بیٹھ جائے گی. سازش کے تحت اس غیر سنجیدہ آدمی کو ملک میں مسلط کیا گیا جس کا کام سوائے گالیوں کے، دھمکیوں کے اور تانوں کے کچھ نہیں تھا. یہ نہیں سوچا مسلط کرنے والوں نے کہ کروڑوں کا یہ ملک چلے گا کیسے، لوگوں کی روٹی پوری کیسے ہوگی، روزگار کا پہیہ بند ہوا تو لوگ کیا کریں گے، ہمارے پڑوس میں ہندوستان کہاں سے کہاں جا پہنچے گا اور ہم کہاں جا گریں گے. یہ نہیں سوچا. میں جو ایک سیاسی ورثے کا وارث ہوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور یہ کہنے سے ہم نہیں رک سکتے کہ وہ سازش جو بار بار پہلے بھی کی گئی، وہ 13 میں جب حکومت بنی، 14 میں وہ اپنی پیک پہ تھی سازش. ایک دھرنا دلوایا گیا، ایک بہروپیہ کینیڈا سے بلایا گیا، ساتھ عمران خان صاحب کو جوڑا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس کا گھیراؤ کروا دیا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے ملک چلانے کا؟ چینی صدر نے آنا تھا، وہ نہیں آئے. وہ آتے تو ظاہر ہے یہاں پہ بہت سارا انویسٹمنٹ، سرمایہ کاری لاتے. امیر قطر نہ آ سکے جو پاکستان کا گہرا دوست ہے، تو اس عمران نے اس سیشن کا بائیکاٹ کیا. مجھے یہ بتائیے یہ اسمبلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ اگر آپ اسمبلی کے ممبر ہیں تو استعفیٰ کیوں دیتے ہو؟ اور اگر استعفے دینے ہیں تو اسمبلی کا الیکشن کیوں لڑتے ہو؟ یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے الیکشن لڑنا؟
लोग अपने नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, हमें करते हैं, हमारे मुखालिफिन को करते हैं, जो पसंद आए उसको वोट देते हैं। मकसद एक है, जाओ जाके मुल्क चलाओ, जाओ जाके कानून साजी करो, जाओ असेंबलियों में जाके हमारी किस्मत के फैसले करो, इस मुल्क को मुश्किलात से निकालो, भूख कम करो, रोजगार मुहैया करो, इस्तेहकाम लाओ, अमन लाओ, सलामती लाओ मुल्क में। हम वहां जाते हैं, बाहर असेंबली के घेराव करवा दिया जाता है, हमें काम नहीं करने दिया जाता। हम हुकूमत में आते हैं, हुकूमत को थ्रेट्स आ जाते हैं, हुकूमत को चलने नहीं दिया जाता, फिर कहा जाता है ये चोर है। चोर हम नहीं है, चोर वो हैं जो नकब लगाते हैं, चोर वो हैं जो बंद कमरों में 24 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले करते हैं, चोर वो हैं और आइन शिकन वो हैं जो हुकूमतों को चलने नहीं देते, इमरान खान जैसे गैर संजीदा तजुर्बे करते हैं, फिर आराम से घर चले जाते हैं और पूरी कौम उस अजाब में मुब्तला हो जाती है। इसलिए हर नाज़रीन, ख्वाजा साद रफीक रहनुमा मुस्लिम लीग नून जहलम में अवाम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जहलम ने हमेशा अपना मुस्बत किरदार अदा किया है, इस मुल्क के साथ बहुत से तजुर्बात किए गए हैं। 2018 में भी एक ऐसा ही तजुर्बा हुआ और मुल्क ने उसका खमियाजा भुगता है। 2013 में अवाम ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को तीसरी बार कायम किया और हुकूमत ने बहुत काम किया अवाम के लिए।